یہ ہے وہ باہمت لیڈی ہیلتھ ورکر کنیز فاطمہ جنہیں 20 سال پہلے شوہر نے بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ کنیز فاطمہ بیٹیوں کی خاطر روزانہ 10 سے 15 کلومیٹر مختلف علاقوں میں پیدل چل کر اپنی سخت ڈیوٹی کرتی ہیں اور باپ بن کر بیٹیوں کو پال رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کنیز فاطمہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر نے کب اور کیوں چھوڑا، کیسے چھوڑا؟ 20 سال پہلے میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، علیحدگی یعنی کہ لاہور رہتے ہیں وہ۔ کیا چاہتے تھے؟ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو۔ پہلی بیٹی پر ہی ان کی خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن 3 بیٹیاں ہو گئیں تو پھر علیحدہ کر دیا۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تب ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ پہلی بیٹی پر بھی خوش نہیں تھے، دوسری بیٹی پر تھوڑا یعنی کہ جھگڑا، مایوس ہو گئے تھے اور جھگڑا وغیرہ کرتے تھے۔ تو تیسری بیٹی جب پیدا ہوئی تو پھر وہ زیادہ ہی غصہ کر کے چھوڑ دیا مجھے۔ پھر کیسے پالا آپ نے ان 3 بیٹیوں کو؟ اب جوان ہو چکی ہیں، کیسے محنت کرتی رہی؟ لیڈی ہیلتھ ورکر کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں تو رزق بھی ساتھ دیا تھا، لیکن میں نے کچھ اپنے ہاتھوں سے سلائی کڑھائی اس طرح کے کام کرتی تھی۔ تو پھر کچھ عرصہ میں والنٹیئر کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہوں، 3 سال۔ میری ایک دوست تھی اس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد میں پڑھی لکھی تھی، یعنی کہ میرے پاس سند تھی مڈل کی، تو وہ میں نے دی۔ پھر میں نے 2009 میں میری جاب ہو گئی تھی ہیلتھ ورکر کی۔ اس کے بعد پھر یہ ڈیوٹی کیسے کرتی رہی ہیں؟ دیہات کے علاقوں میں کیسے ڈیوٹی کرتی ہیں؟ دیہات کے علاقوں میں پیدل چلتی تھی، ہمارے یعنی کہ گاؤں میں دور دور کے سفر ہیں، کافی زیادہ پاؤں میں سوجن ہو جاتی تھی، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی جانا پڑتا تھا، واپس جانا پیدل جانا اور واپس آنا بہت مشکل تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری، اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے۔ کتنا سفر آپ پیدل چلتی تھیں دن میں؟ سارا دن پیدل چلتی تھی؟ جب پولیو مہم ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ سفر ہوتا ہے، یعنی کہ 10-15 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے، زیادہ اس سے بھی کم بھی ہو جاتا ہے، مختلف سفر ہوتا تھا۔ جب آپ چلتی تھی پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، چھالے بن جاتے، زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ سفر پیدل کرنے سے، تو تب کیا سوچتی تھی، کیا کہتی تھی؟ بس اپنی بیٹیوں کی خاطر میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی تھی، ہمت نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ کسی کے سامنے میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو خود کما کے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محتاج کرے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے صدقے مجھے نوکری دیا، لیکن میری کوئی ہمت نہیں تھی، مجھے کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ میری جاب لگے گی نہیں لگے گی۔ میں صرف یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیوں کی خاطر نوکری دی ہے، ان کا رزق دیا ہے، ان کے نام پہ رزق دیا ہے۔ اکیلی عورت کو بھی بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، رشتہ داروں کی بھی اور محلے داروں کی بھی، ارد گرد کی، تو پھر کیسے ان کو فیس کیا آپ نے؟ میں نے بہت حوصلہ کیا، بہت باتیں سنی، اپنوں کی بھی، یعنی کہ زیادہ فیلڈ والے تو کوئی نہیں سمجھتے تھے، لیکن سب کو پتہ تھا علاقے کے لوگوں کو۔ تو پھر بھی میں نے کہا بس بیٹیوں کو پالنا ہے، ان کی پڑھائی کرنی ہے، میں نے کسی کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اب سارے لوگ چپ ہو گئے ہیں، اب سارے لوگ وہی کہتے ہیں کہ اس نے بہت ہی جاب کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کو سنبھالا ہے، اب وہی لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو تعلیم دلوائی ہے؟ ہاں جی، بیٹیوں کو تعلیم دلوائی ہے، قرآن پاک بھی پڑھایا ہے، اسکول کی تعلیم بھی دلوائی ہے، میٹرک بھی ایک نے کیا ہے، دوسری نے مڈل کیا ہے، تیسری جو ہے وہ بیمار رہتی ہے، شروع سے اس کی نظر کم تھی، بچپن سے ہی پیدائشی نہیں تھی، 1.5 سال کے بعد وہ بیمار ہو گئی تھی، تو اس کو رات کو نظر نہیں آتا تھا، یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، جب شام ہوتی تھی وہ رونے لگ جاتی تھی، تو اس طرح سے پتہ چلا ہمیں۔ تو جب بڑی ہوئی ہے اس کا جسم بھی پھولتا گیا، اور چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ رات کا ادھراتا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اکیلی عورت، آپ 3 بیٹیوں کے ساتھ گھر رہتی ہیں، اور پھر یہ بتائیے گا کہ رات کو ظاہر سی بات ہے گھر میں مرد ہو تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑی تسلی ہوتی ہے، لیکن آپ کیسے گزارتی ہیں؟ کوئی خوف زدہ رہتی ہیں؟ جب سردیوں کا موسم ہے تو اس وقت تو ہم کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں خوف نہیں آتا، لیکن پھر بھی جب باہر آتے ہیں تو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے۔ ہم 2 بیٹی کو جگا لیتے ہیں، ہم تینوں 2 جڑیاں جاگتی ہیں، اور ایک سو جاتی ہے، دوسری جاگتی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے دوسری شادی کی کوشش نہیں کی تھی؟ نہیں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ میری 3 بیٹیاں تھیں،
باپ نے چھوڑ دیا تھا تو میں ماں تو نہیں چھوڑ سکتی. دور دراز کے علاقوں میں جانا، دیہات کے علاقوں میں جانا، بندہ تھوڑا سا نا کنفیوز بھی ہوتا ہے اور ایسے خود کو خوفزدہ بھی محسوس کرتا ہے. تو ایسے بھی کوئی لمحات آئے؟ نہیں، پہلے میں گئی تھی ایک دوسرے علاقے میں ہمارے ایریاز کے علیحدہ، یعنی کہ وہ گاؤں دوسرے BHU پہ گئی تھی. وہاں پہ مجھے بہت زیادہ خوف ہوتا تھا. 2 سال میں نے وہاں پہ ڈیوٹی کیا غازی پور میں. وہاں بیٹ کا علاقہ تھا، بہت زیادہ دور کا علاقہ تھا، وہاں پہ میں نے ڈیوٹی کی ہے. تو وہ ادھر میں خوف زدہ ہوتی تھی. کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جو تکلیف دہ ہو؟ ہاں جی، ایسا لمحہ آیا تھا. وہ ہمارے گھر میں ایسے لمحے تو بہت زیادہ آئے ہیں، کافی یعنی کہ مشکلیں آئی ہیں، میں نے جی لی ہیں. اب میں نے برداشت کرنا سیکھ لیا ہے. ایسے میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ دیا ہے، جیسے وہی بات سمجھ لیں کہ اب مضبوط ہو چکا ہے میرا دل اس طرح سے، یعنی کہ اب میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آپ کو ایسے ہی مطلب مردوں کی طرح کام کرنے پڑیں گے، دور دور تک پیدل جانا پڑے گا؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں اپنی بہن بھائیوں کی سب سے چھوٹی تھی اور اپنی امی کی لاڈلی بیٹی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی. پڑھتی تھی تو گھر کا کوئی بہت کام وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی. میری بھابیاں وغیرہ یہ سب کہتی ہیں کہ وہی ہے جو چارپائی سے نیچے نہیں اترتی تھی، ڈرتی تھی، اندر کمرے میں نہیں جاتی تھی اندھیرے میں. آج کیسے زندگی گزار رہی ہے اکیلی بیٹیوں کے ساتھ. تو بیٹیوں کو آپ نے پڑھایا لکھایا، اب بیٹیوں کو بھی مجھے بتائیے گا کہ بیٹیوں کو نوکری وغیرہ بھی دلوانا چاہ رہی ہیں کس طرح؟ ہاں، اگر نوکری مل جائے گی تو دے دیں گے، میرا سہارا بن جائیں گے. اب 1-2 بار میں اپنے ساتھ بھی لے کے گئی ہوں، لیکن پہلے میں نہیں لے کے جاتی تھی. پولیو مہم میں ٹیم میں اب نئی ٹیمیں بنی ہیں تو میں نے اپنی بیٹی کو لگایا ہے اپنے ساتھ. 2 ڈیوٹیاں اس نے میرے ساتھ کروائی ہیں. شہر میں اگر آپ کی ڈیوٹی ہو یا ٹرانسفر کروایا جائے یا اس طرح کے معاملات اگر آپ نے کیے تاکہ بندہ ریلیکس ہو کر اپنی ڈیوٹی کرے؟ ہاں جی، میں نے ایک بار ٹرائی کی ہے کہ میرا ٹرانسفر کیا جائے اور میری جو کمیونٹی والا علاقہ ہے یہ کم کیا جائے، کیونکہ میرا علاقہ بہت زیادہ ہے اور مجھے کافی جو سینٹر بھی ہے وہ بھی میرا بہت زیادہ دور ہے. میرے ساتھ سینٹر پڑتا ہے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر. میں چاہتی ہوں کہ میرا ادھر ڈلیوریز کا ٹرانسفر کیا جائے، رپورٹ وغیرہ کا میرا ادھر ٹرانسفر کیا جائے، یا مجھے شہر میں کہیں جہاں سواری کی سہولت ہو وہاں کیا جائے ٹرانسفر. لیکن اس طرح میں کس سے احتجاج کروں اور کس سے کہوں اور کون میرا یہ کرواتا؟ غریب کی کوئی سمجھتا نہیں ہے، کوئی سنتا بھی نہیں ہے غریب کی. ایسا بھی محسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ جیسے اکیلی جاتی ہیں، تو وہ بھی کبھی آیا کوئی اس طرح کا لمحہ؟ جب میں ڈیوٹی پہ جاتی ہوں نا، مجھے سواری کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں. 1 گھنٹہ کھڑی رہتی ہوں، کالیں کرتی ہوں سب کو، یعنی کچھ لوگوں کی وہ سواری والوں کو نمبر لیا ہوا ہے اس کو کرتی ہوں. وہ اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں ہم ادھر چلے گئے ہیں، لیکن ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے. میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، رونے لگ جاتی ہوں کبھی کبھی. اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے. تو ایک بار میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی، کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی، تو اس کو ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑا. اس وقت بھی میں اکیلی تھی اور وہ یعنی کہ اس دن میں بہت پریشان تھی. ایمرجنسی میں جب لے کے گئی تو کبھی میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی نرسوں کی طرف بھاگتی تھی. اس وقت میں بہت روتی تھی، بہت ہی پریشان رہتی تھی. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی اس باہمت لیڈی ہیلتھ ورکر کی جنہوں نے ماں کا کردار بھی ادا کیا اور باپ کا کردار بھی ادا کیا. سارا دن پیدل چلتی ہیں، پاؤں پہ زخم ہو جاتے ہیں، چھالے ہو جاتے ہیں، دور دراز تک جا کر اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں تاکہ اپنی بیٹیوں کو پال سکیں. اور دیکھیں کس طرح سے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا اور کیسے لمحات ان کے زندگی میں آئے ہیں. ناظرین دیکھیں کس طرح سے ایک خاتون اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ.